بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو عدنان اسلم کی طرف سے السلام علیکم۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھانا کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر جھریاں نہیں آتی۔ گاجر کا جوس پیو، کینسر کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ روزانہ 8 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری نہیں ہوگی۔ قوت باء میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ نہانے سے قبل اپنی داڑھی کو الگ الگ دھویا کریں۔ داڑھی کے بال بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ داڑھی کے بالوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو سونے سے قبل الٹا لیٹا کرو۔ کمر پر تھوڑی سی وزنی چیز رکھ دیا کریں، درد دور ہو جائے گا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی، وزن میں اضافہ اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے، وہ ہے جامن۔ جو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں وہ ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ کو گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرہ کو دھوئیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باء میں کبھی کمی نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پیا کرو، چہرے کی شادابیاں اسی سال تک برقرار رہیں گی۔ حکیم فرماتے ہیں کہ کشمش ایسا دانہ ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے کے بے حد فوائد ہیں۔ کشمش خون کے اندر شوگر کی سطح کو نارمل رکھتی ہے۔ کشمش ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے نہایت مفید ہے۔ کشمش کینسر سے بچاؤ اور دانتوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کشمش خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بے حد مددگار ہے۔ کشمش آپ کے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا کرتی ہے، قبض اور معدے کی تیزابیت دور کرتی ہے۔ 10 دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، بچا ہوا پانی پی لیں۔ تمام معلومات بہت اچھی ہیں لیکن آپ نے اپنے ڈاکٹر یا معالج سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ شکریہ۔